اس کا والد ایک لوہار تھا۔ گارمسر میں اس کی چھوٹی سی بھٹی تھی جس میں وہ کسانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے آلات بناتا تھا۔ محمود اس کا چوتھا بیٹا تھا۔ 1957 میں کسی نے اسے بتایا کہ تہران میں لوہاروں کی بہت مانگ ہے۔ لوہار نے بھٹی بجھائی، اپنے چاروں بچوں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گیا۔ تہران شہر میں اللہ نے اسے مزید 3 بیٹے عنایت کیے۔ یہ ہجرت اس کے لیے سود مند رہی۔ اس نے تہران میں ایک کچی بستی میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام چل نکلا اور وہ لوہار سے تاجر بن گیا۔ محمود احمدی اس کے چوتھے بیٹے میں 3 خوبیاں تھیں۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ ایک فعال اور عملی بچہ تھا۔ وہ دوسروں کو کام کا حکم دینے کے بجائے خود کام شروع کر دیتا تھا۔ اور تیسرا، وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا قائل تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں کہا کرتا تھا، جس برائی کو آپ قوت سے نہیں روک سکتے، وہ برائی آپ کے احتجاج سے نہیں رکے گی۔ محمود کے والد نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ محمود ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا۔ وہ پڑھتا چلا گیا۔ اس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، وہ کالج میں گیا اور وہاں سے یونیورسٹی۔ اس نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ اس نے ایم ایس سی کی اور اس کے بعد ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ میں پی ایچ ڈی کر لی۔ یہ مضمون بھی اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا۔ اس کے ممتحن نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا تھا کہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ پی ایچ ڈی کے بعد اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد ہو گیا۔ ڈاکٹر محمود احمدی کے والد اسے سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے رجحانات میں توازن نہیں تھا۔ وہ ایک طرف تعلیم و تدریس کے جنون میں مبتلا تھا اور دوسری طرف عملی جہاد کا شیدائی تھا۔ 1980 میں جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ سپاہی پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ ایران کی مغربی سرحد پر لڑنے لگا۔ اس دور میں اس نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کیں۔ اس جنگ کے بعد اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرد لیڈر عبد الرحمن کو ویانا میں گولی مار دی۔ اس قتل کی ساری منصوبہ بندی محمود احمدی نے کی تھی۔ اس نے شاطم رسول سلیمان رشدی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ بچ نکلا۔ محمود احمد نژاد ان تمام کامیابیوں کے باوجود 2003 عیسوی تک گوشہ گمنامی میں رہا۔ قومی سطح پر لوگ اس کے نام سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر 2003 کا مئی آ گیا اور وہ اچانک تہران شہر کا میئر بن گیا۔ میئر بننے کے بعد اس نے اخباری نمائندوں کو جو انٹرویو دیا، وہ اس کے ویژن، اس کے فلسفے کا آئینہ دار تھا۔ اس نے کہا، میں لوہار کا بیٹا ہوں، میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خدمت کے سوا کچھ نہیں، میرا کل اثاثہ خدمت ہے، اور تہران کے لوگ مجھے کبھی یہ خزانہ لٹاتے ہوئے بخیل نہیں پائیں گے۔ وہ لوہار کا بیٹا تھا جسے کسی دارالحکومت کی نظامت ملی تھی۔ اس دور میں تہران میں امریکی فاسٹ فوڈ کے نئے نئے ریسٹوران کھلے تھے۔ یہ ریسٹوران ایران کی نئی حکومت کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے مظہر تھے۔ محمود احمد نژاد نے ان ریسٹورانوں پر پابندی لگا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مغرب کے دل میں ہماری تہذیب کے لیے جگہ نہیں تو ہم بھی اس کے کلچر سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے تہران کے تمام ثقافتی مراکز کو اسلامی قوانین کا پابند بنا دیا۔ اس نے میونسپل کارپوریشن کی آدھی لفٹیں خواتین کے لیے مختص کر دیں۔ اس نے کارپوریشن کے تمام ملازمین کو داڑھی رکھنے اور کھلی آستین کی قمیض پہننے کا پابند بنا دیا۔ اس نے وقت کی پابندی کو شعار بنایا اور سارے عملے کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس دن کا کام ختم نہ کر لیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جو شکایت آج درج ہوئی ہے اس کی تلافی بھی آج ہی ہونی چاہیے۔ اس نے تہران کی ساری ٹریفک کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیا۔ 1 سال میں تہران دنیا کا واحد شہر بن گیا جس میں پارکنگ اور ٹریفک کے قوانین پر 100% عمل درآمد ہوتا تھا۔ اس نے تہران کی ساری شکستہ سڑکیں دوبارہ بنوانے کا اعلان کیا۔ شاہراہ سازی کے اس عمل میں بھی اس نے ایک انوکھا اصول وضع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہم غریب بستیوں سے سڑکیں بنانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑی شاہراہوں کی طرف آئیں گے۔ محمود احمد نژاد تہران کا پہلا میئر تھا جس نے تہران کے مضافات کی ساری سڑکیں وسیع اور پختہ کر دیں۔
جس نے تمام سڑکوں پر لائٹس لگا دی۔ اس نے نو بیاہتا جوڑوں کے لیے قرضوں کا پروگرام شروع کیا۔ وہ کہتا تھا کہ جو شخص شادی کرے وہ دوسرے دن کارپوریشن سے قرضہ لے اور نئی اور آزاد زندگی شروع کر دے۔ اس کی ذاتی زندگی کروفر اور تکبر سے پاک تھی۔ اس نے میئر کی سرکاری رہائش گاہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکاری گاڑی اور پیٹرول بھی مسترد کر دیا۔ وہ تہران سے 20 میل باہر ایک پسماندہ بستی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ گھر سے ٹفن لے کر دفتر آتا تھا۔ یہ اس کا لنچ ہوتا تھا۔ وہ تہران کے میئر کی حیثیت سے کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتا تھا۔ کابینہ میں اس کے خیالات باغیانہ ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے وزراء لوگوں کے اصل مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں بیرونی دنیا کے بجائے اندرونی دنیا پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے خیالات کے باعث کابینہ کے اجلاس میں اس کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی۔ 2005 میں دنیا کے 65 بہترین میئروں کی فہرست بنی۔ محمود احمد نژاد کا نام اس فہرست میں شامل تھا۔ یہ فہرست دنیا کے 550 میئروں کی پرفارمنس پر دیکھ کر بنائی گئی تھی، اور اس میں ایشیا کے صرف 9 میئر شامل تھے۔ محمود احمد نژاد ایران کا پہلا میئر تھا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ محمود احمد نژاد 2005 کے الیکشن میں صدارتی امیدوار بن گیا۔ اس نے الیکشن مہم کے بغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلے میں علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے الیکشن مہم پر $5 ملین خرچ کیے۔ محمود احمد نژاد اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف ایک نعرہ لگاتا رہا: میں لوہار کا بیٹا تھا۔ میں میئرشپ کے دوران بھی لوہار کا بیٹا رہا اور میں صدر بن کر بھی لوہار کا بیٹا ہی رہوں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ مغربی میڈیا کا کہنا تھا کہ نژاد 11 ستمبر کے بعد دنیا کا واحد صدارتی امیدوار تھا جو اپنی تقریروں میں امریکی تعلقات کو للکارتا تھا۔ لوہار کا یہ بیٹا 25 جون 2005 کو ایران کا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے ایران کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کی کامیابی پر امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن نے تبصرہ کیا: یہ 1979 کے بعد ایران میں امریکہ کی دوسری شکست ہے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا: نژاد نے امریکی نفرت کو کیش کرا لیا۔ میں نے اسے ٹوک دیا: یہ امریکی ثقافت کی شکست نہیں، یہ نژاد کی خدمت، سادگی اور اخلاص کی فتح ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ نژاد کی یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل سمجھتے ہیں، جو حلیے سے ان جیسے ہوں اور جو ان کے درمیان رہتے ہوں۔ میرے دوست نے پوچھا: لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہہ لگا کر جواب دیا: اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار سونے کی کان ہے اور اس کان کے منہ پر لوہار کے بجائے سونار کے بیٹے بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔